یوں ہی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسلام کے گلشن کی ہم جان دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کا ہمیں کوئی فکر نہیں۔ عمر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اپنے بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عباس کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یوں ہی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسلام کے گلشن کی ہم جان دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کا ہمیں کوئی فکر نہیں۔ وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے قابل صد اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کے شوق شہادت کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے اور تاریخ اور اوراق شہداء کے خون سے رنگین نظر آتے ہیں۔ صحابہ میں شوق شہادت کی طرف تھی، صحابہ میں شوق شہادت کا جذبہ تھا۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے، بیرہ معونہ میں 67 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ مجھے کہنے دیجیے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنی بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے۔ ارے کس کو اپنے گھر کے نرم گداز بستر میں سونا پسند نہیں؟ لیکن سن لو، جب میرے نبی کے یاروں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھنا پسند نہ آیا، بلکہ میدان کارزہ میں تلواؤں کے سارے میں چلنا پسند آیا۔ وہ صحابہ جو نبی کی آبرو کی خاطر، اللہ کے دین کی عظمت کی خاطر، اللہ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے اولاد کو یتیم کر دیا، گھروں سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ اگر صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیے احد کے پہاڑ سے پوچھتے ہیں، اے احد بتا عبداللہ بن جوش تیرے سینے میں کس جذبے اور شوق سے آیا تھا؟ تو احد کا پہاڑ جواب دیتا ہے، اے رفیق کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تمنا کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے؟ اے اللہ، کل میرا دشمن سے مقابلہ ہے، ایسا بہادر شخص میرے مقابلے میں آئے کہ میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے، پھر میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے، یہاں تک کہ میرے ناک کان
ہاتھ سب کاٹ دیا جائے، کل تیرے دربار میں حاضری ہو اور تو کہے اے عبداللہ یہ ناک کان کہاں کٹوائے، میں کہوں یا اللہ تیرے دین کی خاطر کٹوائے، تو کہے صدقت یا عبداللہ، صدقت یا عبداللہ۔ سامعین محترم، جذبہ شہادت کو دیکھنا ہے تو حرام بن ملحان کے جذبے کو دیکھیے۔ جب دشمن کے تیر ان کے سینے میں بے بست ہوئے تو جام شہادت نوش فرماتے وقت کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایسا کیوں نہ ہو، شاعر کہتا ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال و غنیمت نہ کشر و کشائی، وما علینا الا البلاغ المبین۔